ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہنے والا ایک خوفناک مخلوق جو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ انسان کا یہ ہم شکل ساتھی کون ہے جو موت تک ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے اور وہ ہماری موت کے بعد کہاں چلا جاتا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سائنس کے مطابق اس دنیا میں ایک انسان کے 6 یا 7 ہم شکل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جیسا دکھنے والا صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جناتوں میں بھی ہوتا ہے، جو کہ ہو بہو ہمارے جیسا دکھتا ہے اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں اسے قرین یا ہمزاد کا نام دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، دراصل روح تمام جانداروں میں زندگی کی علامت کی وجہ ہے۔ صوفیہ کے بقول انسان روح، نفس اور خاک کا مرکب ہے، اور انسانی جسم میں 2 روحیں ہوتی ہیں، ایک روح لطیف جو کہ پورے جسم میں جاری و ساری ہے اور جس کے بنا زندگی ناممکن ہے، اور دوسری پیکر نور جو کہ نفس سے جڑی ہوتی ہے۔ پہلی روح اسلامی عقائد کے مطابق موت کے بعد اس دنیا سے واپس چلی جائے گی۔ یہ وہی روح ہے جس سے عہد الس لیا گیا تھا، جبکہ دوسری قسم کی روح کو صوفیہ کرام نے ہمزاد قرار دیا ہے، جس کی منزل کوئی اور ہے اور وہ صرف موت تک ہی ہمارا ساتھی بنی رہتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمزاد دراصل کسی بھوت پریت یا پھر دیوی دیوتا کا نام نہیں ہے، بلکہ جب بھی کسی انسان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اس جن کو ہی عربی میں وساوس اور فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کو بری باتوں کی ترغیب دیتا ہے اور اس انسان کے دل میں شر پیدا کرتا ہے اور موت تک اس انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمزاد شکل و صورت میں بالکل اس انسان جیسا ہوتا ہے جس انسان کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمزاد انسان کے ساتھ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابن کثیر کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو مردود قرار دے دیا اور شیطان نے قسم کھائی کہ وہ بنی نوع انسان کو گمراہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے اس چیلنج کو قبول کر لیا کہ تو جس طرح چاہے تا قیامت کوشش کر لے۔ پیارے دوستو، اس پر ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی سے کچھ ہتھیار طلب کیے، لہٰذا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان کے ہر بچے کے ساتھ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا، تجھے ان کے دل تک رسائی دی جائے گی اور تو خون کی طرح ان کی رگوں میں دوڑے گا۔ پیارے دوستو، قرین یا ہمزاد بالکل انسان کی شکل و صورت جیسا ہوتا ہے۔ اس کی بول چال، چال ڈھال اور حتیٰ کہ اس کی آواز اس انسان جیسی ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ پیدا ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ اس انسان کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، وہ چیزیں بھی جو انسان تنہائی میں کرتا رہا اور وہ باتیں بھی جو باقی دنیا کے لیے راز ہیں۔ پیارے دوستو، جب کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو ہمزاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور کسی غیبی مقام میں چلا جاتا ہے، جہاں وہ تا قیامت رہے گا اور قیامت کے دن ہی اسے موت آئے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو انسان نیک ہوتا ہے اس کا ہمزاد بھی اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے نیک و صالح ہوتا ہے، اور جو انسان کفر و برائی میں ملوث رہتا ہے اس کا ہمزاد بھی کافر و مشرک بن جاتا ہے۔ مرد انسان کے ساتھ جن ہمزاد اور عورت کے ساتھ جنی ہمزاد پیدا ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، لہٰذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ موکل نہ ہو، ہر آدمی کے ساتھ اس کا قرین موکل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد کی اور مجھے اس پر غلبہ عطا فرمایا اور وہ اسلام لے آیا ہے، بس اب وہ بھلائی کے سوا مجھے اور کچھ ترغیب نہیں دیتا ہے۔
پیارے دوستو، اسی طرح ایک صحابی رسول حضرت وہب بن منبع نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو کہ ہر انسان کے ساتھ مقرر ہے۔ کافر کا شیطان کافر کے ساتھ اس کے کھانے میں کھاتا ہے اور اس کے پانی سے پیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بستر پہ سوتا ہے، لیکن مومن کا شیطان مومن سے چھپا رہتا ہے اور اس کی طاق میں لگا رہتا ہے کہ مومن انسان کب اپنی عقل سے غافل ہو اور وہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ پیارے دوستو، جادو کی دنیا میں ہمزاد کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کالے جادو اور سفلی جادو میں ہمزاد کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جادوگر یا عامل اس ہمزاد سے معاہدہ کر کے اس سے جائز یا ناجائز کام کرواتے ہیں، لیکن اس معاہدے کے بدلے ہمزاد عامل سے ایسی شرطیں پوری کرواتا ہے جس سے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کمزور عقائد والے مسلمان جب ایسے عاملین کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے جو کہ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، لہٰذا ایسے لوگ ان عاملین کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ دراصل وہ عاملین ہمزاد سے اس انسان کے متعلق تمام جانکاریاں حاصل کر لیتے ہیں اور وہ عاملین لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ پیارے دوستو، جو عاملین لوگوں کو روحوں سے ملاقات کرواتے ہیں دراصل وہ بھی ہمزاد کی وجہ سے کرواتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد ارواح کی دنیا سے رابطہ ناممکن ہے۔ ہمزاد کو تسخیر یا قابو کرنا ایک خطرناک عمل ہے، کیونکہ موقع پاتے ہی ہمزاد عاملین کو قتل کر دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے عاملین ایسے ہیں جو کہ ہمزاد کو قابو کر کے ناجائز اور غیر شرعی کام کرواتے ہیں، لیکن جب وہ ہمزاد کے غضب کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا انجام عبرتناک بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کسی بھی حرام فعل کی نیت سے ہمزاد کو تسخیر کرنا یا مال و دولت کی لالچ کے لیے ہمزاد سے کام کروانا نہ صرف انسان کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بہترین مثال ملتی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جنات پر حکمرانی عطا فرمائی تھی اور وہ جنات آپ علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جناتوں سے ناجائز کام لینے کے بجائے ان سے مسجد تعمیر کروائی اور لوگوں کی فلاح کے لیے اچھے کام کروائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو کہ ہمزاد کو قابو کر کے ان کو برے کاموں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔